السلام علیکم۔ آج پیر ہے اگست کی 9 تاریخ۔ پاکستان میں اس شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ افغانستان کے 4 صوبے مکمل طور پر طالبان کے کنٹرول میں چلے گئے ہیں، جہاں مزاحمت کے بعد افغان سیکیورٹی فورسز نے انخلا کر لیا ہے۔ افغان حکام نے تصدیق کی ہے کہ طالبان نے پیر کو شمالی صوبے سرے پل کے دارالحکومت سرے پل پر مکمل قبضہ کر لیا ہے، جبکہ مقامی فورسز صوبے سے نکل چکی ہیں۔ سرے پل کے کونسل چیف محمد نور رحمانی کے مطابق افغان فورسز اور طالبان کے درمیان ایک ہفتے تک سرے پل پر جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تاہم لڑائی کے دوران حکومت کے حامی کئی مقامی کمانڈروں نے لڑے بغیر ہی طالبان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ نور رحمانی نے کہا کہ مقامی کمانڈروں کے ہتھیار ڈالنے کی وجہ سے جنگجوؤں کو پورے صوبے پر کنٹرول حاصل کرنے میں مدد ملی، جبکہ لڑائی کے دوران افغان فورسز کو کمک بھی نہیں مل سکی۔ طالبان اب تک افغانستان کے 34 میں سے 4 صوبوں کے دارالخلافوں پر قبضہ کر چکے ہیں، جن میں سرے پل کے علاوہ نمروز صوبے کا دارالحکومت زرنج، جوزجان صوبے کا دارالحکومت شبرغان اور تخار صوبے کا دارالحکومت تالقان شامل ہیں۔ افغان وزارت دفاع نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 13 صوبوں میں زمینی و فضائی کارروائی کے دوران طالبان کے 579 جنگجوؤں کو ہلاک اور 161 کو زخمی کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ادھر یونیسیف کا کہنا ہے کہ پاکتیا، خوست صوبے اور قندھار صوبے میں پچھلے 72 گھنٹوں میں 27 بچے تشدد میں ہلاک ہوئے ہیں اور 136 زخمی ہوئے ہیں۔ افغانستان میں سیکیورٹی کی صورتحال دن بدن مخدوش ہوتی جا رہی ہے۔ ملک کے شمال اور جنوب مغرب میں واقع کئی صوبائی دارالحکومت پر کنٹرول کو برقرار رکھنے کے لیے طالبان اور افغان سیکیورٹی فورسز کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے۔ دوسری جانب امریکہ سمیت بین الاقوامی برادری کی یہ توقع ہے کہ پاکستان اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے انہیں تشدد کو کم کرنے اور افغان حکومت سے بات چیت پر آمادہ کر سکتا ہے۔ تاہم پاکستان کے اعلی حکام حال ہی میں یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کے طالبان پر اثر و رسوخ میں بہت کمی واقع ہو چکی ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں پائیدار امن کا خواہاں ہے اور پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان میں پائیدار امن کے حصول کے لیے بین الاقوامی برادری کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ پیر کو اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران شاہ محمود قریشی نے افغانستان کے ایک سفارتکار کی طرف سے پاکستان کے خلاف عائد کیے جانے والے ان کے بقول بے بنیاد الزامات کو بین الاقوامی برادری کو گمراہ کرنے کی کوشش قرار دیا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے افغان امن عمل میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں پاکستان کا کوئی پسندیدہ فریق نہیں ہے اور پاکستان تمام افغانوں کو تنازع کا حصہ سمجھتا ہے۔ قطر میں اس ہفتے یکے بعد دیگرے 2 بین الاقوامی اجلاس ہو رہے ہیں تاکہ افغانستان میں متحارب فریقوں پر اس بات کے لیے دباؤ ڈالا جا سکے کہ وہ امن مذاکرات دوبارہ شروع کریں اور ایک سمجھوتے پر پہنچ سکیں۔ یہ سفارتی کوشش طالبان باغیوں کی جانب سے میدان جنگ میں ڈرامائی پیش قدمیوں کے بعد کی جا رہی ہے۔ اگرچہ جنگ میں مصروف سرکاری افواج کی مدد میں امریکہ فضائی حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ کوششیں گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ کے اس انتباہ کے بعد دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ افغانستان کی جنگ ایک نئے، مہلک اور زیادہ تباہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ سفارتی ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد اور روس، چین اور پاکستان سے ان کے ہم منصب قطر کے دارالحکومت دوحہ میں بدھ کے دن ملاقات کریں گے۔ وائس آف امریکہ کو پاکستان کی وزارت خارجہ میں مصدقہ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ یہ تبادلہ خیال دوحہ میں موجود طالبان اور کابل حکومت کے نمائندوں سے میٹنگ سے پہلے ہوگا، جو وہاں وسیع تر افغان مذاکرات میں سست روی سے مصروف ہیں۔ اس سے قبل منگل کے دن افغانستان کے قریبی پڑوسی ملکوں کا اجلاس ہوگا۔
روس، اقوام متحدہ اور امریکہ کو بھی منگل کے اس اجلاس میں دعوت دی گئی ہے۔ امریکہ اور برطانیہ نے افغانستان میں جاری لڑائی کے پیش نظر اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر افغانستان چھوڑ دیں اور اس مقصد کے لیے کمرشل پروازوں سے استفادہ کریں۔ وائس آف امریکہ کی عائشہ تنظیم کی رپورٹ کے مطابق ہفتے کو کابل میں امریکی سفارت خانے کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی وجوہات اور اسٹاف کی کمی کی وجہ سے افغانستان میں موجود امریکی شہریوں کی مدد کرنے کی صلاحیت محدود ہو چکی ہے۔ رواں برس اپریل میں افغانستان کی صورتحال کے پیش نظر کابل میں امریکی سفارت خانے کے عملے کو ملک سے باہر کسی بھی جگہ پر سفارت خانے کے امور سر انجام دینے کی ہدایت کی گئی تھی۔ ادھر کابل میں برطانوی سفارت خانے کے ایک اہلکار کا کہنا تھا کہ صورتحال غیر واضح ہے۔ ادھر ہفتے کو کابل میں امریکی سفارت خانے کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں طالبان کی مہم جوئی کی مذمت کی گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ طالبان کی یہ کارروائیاں افغان دھڑوں کے ساتھ افغان تنازع کے پرامن سیاسی تصفیے کے وعدے کی نفی ہیں۔ بیان میں فوری جنگ بندی پر زور دیتے ہوئے مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا حل تلاش کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ صدر اشرف غنی نے سابق جہادی اور سیاسی رہنماؤں کے ساتھ صدارتی محل میں ایک مشاورتی میٹنگ کی ہے اور شرکاء کے ساتھ سیکیورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ پاکستان کے کورونا سے سب سے زیادہ متاثرہ صوبے سندھ میں 9 روزہ لاک ڈاؤن پیر سے ختم ہو گیا ہے، تاہم صوبائی حکومت کی جانب سے بعض پابندیاں اب بھی برقرار رکھی گئی ہیں۔ ادھر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن کے باوجود مطلوبہ نتائج کا حصول نہ ہونا بدقسمتی ہے۔ پاکستان میں کورونا کی چوتھی لہر کے اثرات برقرار رکھے گئے ہیں، جہاں اتوار کے روز بھی کئی ٹیسٹ میں مثبت کیسز کی شرح 7.5% سے زائد ریکارڈ کی گئی ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں زرغون روڈ پر پولیس وین کے قریب موٹر سائیکل بم دھماکے میں کم از کم 2 پولیس اہلکار جان دے بیٹھے جبکہ 21 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ بلوچستان حکومت کے ترجمان لیاقت شاہوانی نے واقعے میں 2 پولیس اہلکاروں کی موت کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ دھماکے میں پولیس وین کو نشانہ بنایا گیا جس میں 15 پولیس اہلکار سوار تھے۔ پولیس کے مطابق اتوار کی شب تقریباً 8 بجے کوئٹہ کے علاقے زرغون روڈ پر سرینا ہوٹل کے قریب پولیس وین میں بلوچستان کانسٹیبلری کے اہلکار اپنی ڈیوٹی پر مامور تھے کہ قریب کھڑی موٹر سائیکل میں یہ دھماکہ ہوا۔ پاکستان میں اس کے میڈیا ریگولیشن کے تمام اداروں کو وسیع اختیارات والی ایک آرگنائزیشن کے تحت کرنے کے منصوبے پر بعض صحافی اور تجزیہ کار تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں 1 درجن سے زیادہ مختلف ادارے ہیں، مگر مئی کے اس منصوبے کے مطابق ان تمام اداروں کو ایک تنظیم پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا PDMA میں یکجا کر دیا جائے گا۔ پاکستانی حکام کی نامزد کردہ آرگنائزیشن نشریات، پرنٹ اور ڈیجیٹل میڈیا کی نگرانی کرے گی، شکایات کی چھان بین کے لیے نئے بورڈ تشکیل دے گی اور لائسنس جاری کرے گی۔ وائس آف امریکہ کی حاصل کردہ دستاویزات کے مطابق تبدیلیوں کے طور پر حکام میڈیا کے موجودہ قوانین میں نئے ادارے سے مطابقت کے لیے تبدیلیاں کریں گے یا انہیں ختم کر دیں گے۔ بھارت کی قومی تحقیقاتی ایجنسی نے اتوار کے روز کہا ہے کہ اس نے جموں اور کشمیر میں کالعدم مذہبی تنظیم جماعت اسلامی سے منسلکہ تقریباً 5 درجن جگہوں پر مبینہ طور پر دہشت گردوں کی فنڈنگ کے سلسلے میں چھاپے مارے ہیں۔ حکومت جماعت اسلامی پر بھارتی کنٹرول والے کشمیر میں عسکریت پسندوں کی معاونت کا الزام لگاتی ہے۔ جماعت اسلامی سے اس پر تبصرے کے لیے اتوار کے روز رابطہ نہیں ہو سکا۔ اس سے پہلے جماعت نے فنڈنگ پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا، لیکن کہا تھا کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا جس پر اسے کالعدم قرار دیا گیا۔ 17 روز تک جاری رہنے والے کھیلوں کی دنیا کے سب سے بڑے ایونٹ ٹوکیو اولمپک گیمز میں امریکہ کی برتری کے ساتھ ختم ہو گئے۔ امریکہ نے مجموعی طور پر 39 طلائی تمغوں سمیت 113 میڈلز حاصل کیے، جبکہ چین 88 میڈلز کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا۔ کورونا وائرس کے سائے تلے ہونے والے ان مقابلوں میں شاندار کارکردگی دکھانے پر صدر بائیڈن نے امریکی ایتھلیٹس کو خراج تحسین پیش کیا۔
اور اب کورونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں۔ بھارت کی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں کورونا وائرس کے 39,70 مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ کورونا کی عالمی وبا سے بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 491 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جس کے بعد مجموعی اموات 4,27,862 ہو گئی ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان کے ملک میں 60 اور اس سے زیادہ عمر کے تقریباً 4,20,000 لوگوں کو کورونا وائرس کے بوسٹر انجیکشن دیے جا چکے ہیں۔ وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے ویکسین کی مہم میں پیش رفت کا اعلان کابینہ کے ایک اجلاس میں کیا۔ امریکہ میں محکمہ صحت کے اعلیٰ عہدیداروں نے اتوار کو ملک میں ڈیلٹا ویرینٹ کے پھیلاؤ میں اضافے سے متعلق نیا انتباہ جاری کیا ہے۔ یہ انتباہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ویکسین کو لازمی قرار دینے پر زور دیا جا رہا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔